سیاست کے ہنر، مت دکھاؤ مجلسوں محفل میں سیاست کے ہنر، ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے۔ مت دکھاؤ مجلسوں محفل میں سیاست کے ہنر، ورنہ ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے۔ مت پوچھ کہ کیا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، آتی ہے جسے سننے خود حسنین کی مادر، ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر، ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے شبیر کا ذاکر۔ تشریف لا رہے ہیں عزت مآب عالی جناب مولانا محمد رضا صاحب، ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ سلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والشهداء والصديقين، وجميع عباد الله الصالحين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني لبته اتهامي، السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، العبد المؤيد والرسول المسدد، الأمجد المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ عزیزان محترم، ماتم داران سید الشہداء، خدا بند کریم کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی حمد و ثنا کی جائے، کم ہے۔ عزیزان، انسان پوری زندگی حق شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ خدا کا سب سے بڑا جو کرم ہمارے اوپر ہے وہ یہ کہ اس نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ ہمیں اہل بیت مل گئے۔ عزیزان محترم، اس بنا پہ خدا کا جتنا زیادہ شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ وہی خالق
کائنات اپنی محکم و متقن کتاب میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الذی، یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی بشارت اللہ نے اپنے ان بندوں کو دی ہے کہ جو عمل صالح کرتے ہیں، جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، اللہ پہ ایمان لے آئے اور جو عمل صالح کرتے ہیں۔ اس کے بعد برجستہ قرآن ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ اے حبیب، درود پڑھ محمد والا۔ اس کے بعد قرآن برجستہ خدا خود اس آیت میں اپنے حبیب سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ جو آپ کو تبلیغات کی، خدمات کی، آپ نے جو زحمتیں اٹھائی ہیں، اگر اس کی اجرت ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے ہم کو کوئی اجرت نہیں چاہیے، بس اتنا کہ تم ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو، یہی ہماری تبلیغات، ہماری زحمات کی قیمت ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے جسے آیہ مودت کہتے ہیں، عام طور سے زیادہ تر اسی آیت کو لوگ پڑھتے ہیں، اسی پہ خطاب کیا جاتا ہے، جبکہ یہ آیت کئی جملات، کئی فقرے کے اندر ایک ٹکڑا ہے آیت کا جسے آیہ مودت کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ذالک الذی، یہ وہ نعمت ہے جس کی خوشخبری اللہ صاحبان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو دے رہا ہے۔ یعنی محبت اہل بیت صرف محبت نہیں ہے، ایک عمل صالح کا نام ہے۔ عزیزان محترم، چونکہ آپ سورہ شورى کی، قرآن کی جو سورہ شورى ہے اس کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے اور اللہ اس آیت میں بندوں سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے قرآن کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، خدا ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ظالم تھے، خود اس میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کو ہی خطاب کیا ہے، تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، یعنی اے حبیب آپ دیکھتے ہیں ان ظالمین کو کہ جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بہت ڈرے ہوئے ہیں، یعنی جو اس نے زندگی بھر کیا ہے، لوگوں کو ستایا ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، درا حال ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کا انجام وہ خود بھگتیں گے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرماتا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا، ان کے لیے کہتا ہے فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، ان کے لیے اللہ نے جنت کے باغوں میں جگہ رکھی ہے۔ اس کے بعد لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ بھی، یعنی یہ اچھا انوسار جو کچھ بھی وہ چاہتے ہیں جنت میں اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے، جو بھی ان کی آرزو ہو اللہ انہیں جنت میں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد کہیں جا کے اللہ نے کہا ذالک هو الفوز الکبیر، فضل الکبیر، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ یعنی مومنین کو جو عمل صالح انجام دے رہے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنت میں نعمتیں رکھی ہیں، ان کی جگہ جنت ہے، ان کے لیے تمام وہ چیزیں مہیا ہیں جو ان کو چاہیے۔ یہ ہے نعمت، اس نعمت کی بات اللہ اس آیت میں کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، درود پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ آیت، اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے، بہت زیادہ مفاہیم ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ اصل جو بات مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ، عزیزان محترم، اللہ نے سب سے پہلا سوال یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے آیت کا پس منظر پیش کیا، اب آپ یہاں سے آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم۔ پہلا سوال یہ ہے، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد
اب جب پیغمبر نے لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھی تو گویا کہ جس طرح سے حکم نماز ہے، حکم روزہ ہے، حکم زکوٰۃ ہے، ویسے ہی اب محبت اہل بیت کا بھی حکم آ گیا۔ جس طرح سے نماز واجب ہے، جس طرح سے نماز کا حکم، ویسے ہی محبت اہل بیت کا حکم۔ اب یاد رکھیے احکام کی اپنی اپنی نوعیت ہے۔ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں نوعیت کے اعتبار سے احکام کی 5 قسمیں ہیں۔ عزیزان محترم توجہ رہے کہ احکام کی 5 قسمیں ہیں۔ یا کوئی حکم واجب ہوتا ہے، یا کوئی حکم مستحب ہوتا ہے، یا کوئی حکم مباح ہوتا ہے، یا کوئی حکم مکروہ ہوتا ہے، یا کوئی حکم حرام ہوتا ہے۔ اب جب یہ حکم قرآن میں آیا، مسلمان جب اس حکم کو پڑھے گا تو اس کے ذہن میں یہ سوال گھومے گا، یہ سوال اس کے ذہن میں ضرور آئے گا، اللہ اب یہ بتا، اب جو یہ حکم ہے حکم محبت اہل بیت، آیا یہ واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح ہے یا مکروہ ہے یا معاذ اللہ حرام ہے؟ عزیزان محترم، حکم واجب کسے کہتے ہیں؟ حکم واجب وہ ہے جس کو انجام دینا واجب ہے، اگر آپ اس کو نہیں انجام دیں گے آپ کو سزا ملے گی، اللہ آپ کو محشر میں عقاب کرے گا، عذاب نازل کرے گا، سزا دے گا۔ لیکن اگر آپ اسے انجام دے دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جزا دے گا، آپ کو نعمات جنت ملے گی۔ اس کے علاوہ دوسرا حکم ہے مستحب کا۔ حکم مستحب میں اللہ کہتا ہے اسے انجام دو۔ اگر بندہ کوئی مسلمان حکم مستحب پر عمل کرے تو اس کو اللہ جزا دیتا ہے، انعام دیتا ہے، لیکن اگر اسے کوئی ترک کر دے، چھوڑ دے، نافرمانی کرے، انجام نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سزا دے گا، نہیں، آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے اللہ عذاب نہیں کرے گا۔ حکم مکروہ یہ ہے، حکم مباح یہ ہے، بالکل ایکول ہے، برابر ہے، آپ چاہے کریے چاہے نہ کریے، جیسے پانی آپ پیجیے چاہے نہ پیجیے، آپ کو نہ ثواب ملنا ہے نہ عذاب ملنا ہے۔ لیکن حکم مستحب میں آپ کو کرنے پہ ثواب ملتا ہے، حکم واجب پہ آپ کو کرنے پہ ثواب ملتا ہے۔ حکم مکروہ اور حکم حرام نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب بھی کوئی حکم فرماتا ہے تو وہ کوئی پسندیدہ چیز کا حکم ہوتا ہے، ناپسندیدہ چیز کا حکم نہیں دیتا۔ مکروہ ناپسندیدہ عمل کو کہتے ہیں۔ اب جو اللہ نے کہا محبت اہل بیت واجب ہے یا مستحب ہے، اب اللہ تو ہی بتا دے اس کی نوعیت کیا ہے، کیا مباح ہے، کیا یہ مستحب ہے، یا اس کی نوعیت جو ہے وجوب تک ہے۔ عزیزان محترم بس آپ متوجہ ہو گئے، اگر ہمیں اس کو جاننا ہے تو ہم علماء مفسرین کی طرف رجوع کریں گے۔ علماء مفسرین نے کیا بیان کیا؟ اہل سنت کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفسرین جناب امام زمخشری، انہوں نے اپنی کتاب الکشاف میں جب اس آیت کی آپ تشریح کر رہے تھے، اس آیت کی تفسیر لکھ رہے تھے، تو آپ نے وہاں پہ اصحاب کے ذریعے سے ان کے جو اقوال کو نقل کیا، وہاں سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب رسول نے اس آیت کی تلاوت کی تو اصحاب رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم۔ آپ توجہ نہیں کی آپ نے، پھر سے میں وہ جملہ پڑھتا ہوں۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، ارے وہ آپ کے کون سے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے؟ یہ نہیں کہا مستحب۔ اس کا مطلب یہ ہے اصحاب بھی محبت اہل بیت کو واجب سمجھ تھے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کے نزدیک اہل بیت محبت واجب ہے، مستحب نہیں۔ اسی لیے سوال کیا من قرابت الذین وجبت علینا مودتہم، وہ کون سے آپ کے رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب قرار دی گئی ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیے، یہ تو ایک مفسر تھے،
انہوں نے یہ بات نقل کی اور ہم نے ان کے قول سے یہ سمجھا کہ اہل بیت کی محبت مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ائمہ جو اربعہ اہل سنت میں، ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان میں جو تیسرے نمبر پہ ہیں جن کا نام امام شافعی ہے، انہوں نے جب محبت اہل بیت کو بیان کیا 4 مصرے کہے، ان 4 مصروں میں اہل بیت کی محبت کو آپ نے واضح کیا ہے کہ اہل بیت کی محبت کیا مستحب ہے، مباح ہے یا واجب ہے۔ بیان فرما دے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت وہ ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن میں فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کے افتخار کے لیے، آپ کے عظیم فخر و مباحات کے لیے یہی کافی ہے اگر کوئی مسلمان نماز میں آپ پہ درود نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ نماز کی حالت میں درود نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے، یعنی اہل بیت کی محبت واجب ہے۔ علم تفسیر میں بھی ہم نے دیکھا اہل بیت کی محبت واجب۔ اس کے بعد ایک فقیہ نے بیان کر دیا، چونکہ مسئلہ جو بیان کرتا ہے واجب مستحب کا وہ ایک عالم فقیہ ہی بیان کر سکتا ہے۔ اب اس سے بھی ہمیں یہ روشنی مل گئی کہ یہ محبت اہل بیت واجب ہے۔ عزیزان محترم، اب دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، یہ محبت آیا صرف واجب ہے یا اوجب ہے؟ کیا محبت اہل بیت صرف واجب ہے یا اوجب ہے؟ اہل سنت کے علماء کا جیسے میں نے 2 قول آپ کے سامنے نقل کیا، ان کے نزدیک اہل بیت کی محبت واجب ہے، لیکن ہمارے نزدیک اہل بیت کی محبت واجب نہیں ہے، اوجب ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے واضح کروں، ایک ہوتا ہے کبیر، ایک ہوتا ہے اکبر، ایک ہوتا ہے صغیر، ایک ہوتا ہے اصغر۔ کبیر یعنی بڑا، اکبر یعنی سب سے بڑا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ صغیر چھوٹا، اصغر یعنی سب سے چھوٹا۔ واجب یعنی ایک نارمل واجب، لیکن اوجب یعنی واجبات میں سب سے بڑا واجب۔ اہل بیت کی محبت صرف واجب نہیں ہے، واجبات میں سب سے بڑا واجب ہے۔ اگر یہ واجب نہ ہو تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گی، نہ آپ کا حج کام آئے گا۔ اہل بیت کی محبت ہے تو سارے اعمال کام آئیں گے۔ درود پڑھے محمد و آل اہل بیت کی محبت صرف واجب نہیں ہے، اوجب ہے، واجبات میں سب سے بڑا واجب۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اے اللہ، تم نے جو حکم ہمیں نازل فرمایا، جو ہمیں حکم دیا ہے، وہ یہ کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت سے آپ کو محبت کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے محبت ایک فطری عمل ہے۔ ایک محبت کیا ہے؟ فطری عمل ہے، کسی سے ہوتی ہے کسی سے نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان جو انسان کی بس میں نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ، تم نے اتنے واجبات ہمارے لیے بھیجے۔ آپ فروع دین کی لسٹ میں جو ہے کچھ نہیں کچھ 10 آپ جو ہے 10 احکام ایسے ہیں جو ہمارے اوپر واجب ہیں، اور ان احکام میں جو سب سے بڑا واجب ہے وہ ہے نماز۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ
تم نے جو مطالبہ کیا رسول کی زحمات، رسول کی خدمات، ان کی اجرت میں، رسول کی خدمات کی قیمت میں اگر تمہیں مانگنا تھا تو نماز کو مانگ لیتا کہ نماز سب سے بڑی عبادت ہے. کہہ دیتا کہ اگر تم اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو بس تم نماز پڑھو، نماز پڑھو، یہی جو ہے اجر رسالت ہے. اجر رسالت میں اللہ نماز مانگ سکتا تھا. نماز کی اہمیت تو سمجھیں آپ، ان قبلت ما سواہا و ان ردت ما سواہا. اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے گئے. یعنی اتنی عظیم عبادت ہے نماز جس کے اوپر تمام اعمال کا انحصار ہے، تمام اعمال کی مقبولیت منحصر ہے نماز کی قبولیت کے اوپر. اگر نماز قبول نہیں ہوگی تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہتا کہ دیکھو ان سے کہو کہ بس یہ نماز پڑھیں، یہی اجر رسالت ہے. لیکن اللہ نے یہ نہیں مانگا، مانگی محبت ہے. عزیزان محترم، مانگی محبت ہے. کیوں؟ ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیے، اللہ نے جب خلائق کو پیدا کیا، جب آسمان و زمین کو پیدا کیا، جب ہمیں پیدا کیا، جب اشرف المخلوقات کو پیدا کیا، بلکہ جب انبیاء کو بھی پیدا کیا، کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں پہ فوقیت عطا کی ہے. انسانوں میں بھی اللہ نے اختلافات رکھے ہیں، تمام موجودات اختلافات کے ساتھ ہیں. کیسے؟ کوئی گورا ہے تو کوئی کالا ہے، کوئی لمبا ہے تو کوئی ناٹا ہے، کوئی طاقتور ہے تو کوئی کمزور ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی موٹا ہے تو کوئی پتلا ہے. یعنی یہ کیوں اللہ نے اختلاف رکھا؟ تاکہ معاشرہ آگے بڑھتا رہے، یہ معاشرہ ترقی کرتا رہے. اگر سب امیر رہیں گے تو کام کون کرے گا؟ زراعت کون کرے گا؟ کھیتی کون کرے گا؟ اللہ نے ایک دوسروں کا محتاج بنایا ہے، اسی کے ذریعے سے معاشرہ آگے بڑھتا رہے. یعنی اللہ نے پورے نظام کو، پوری خلقت کو، یعنی اشرف المخلوقات کو اختلافات کے ساتھ پیدا کیا. ہر انسان کے اندر کوئی کمی ہے، کہیں زیادتی ہے، لیکن اللہ نے ایک چیز جو انسانوں کو عطا کی ہے وہ محبت، سب کو برابر سے بانٹی ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی غریب کہہ رہا ہو کہ میں کہاں 12-14 لوگوں سے محبت کر پاؤں گا، میں ٹھہرا غریب انسان. کوئی آپ نے کمزور انسان سے نہ سنا ہوگا جو آپ کو کہتا ہوا نظر آئے گا میں کیسے اتنے لوگوں سے محبت کر سکتا ہوں، میں ٹھہرا کمزور انسان. وہ بھائی صاحب بہت امیر ہیں، وہ دولت مند ہیں، وہ ثروت مند ہیں، وہ طاقتور ہیں، وہ ہزاروں لوگوں سے محبت کر سکتے ہیں، ہم اتنے زیادہ لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے. اللہ کو یہ پتا تھا، اسی لیے ایسی چیز نہیں مانگی، اسی لیے اجر رسالت میں دولت نہیں مانگی، دینار نہیں مانگے، درہم و دینار اسی لیے نہیں مانگے. پتا تھا کہ کوئی روز محشر بہانہ کر دے گا، کہے گا اے اللہ ہمارے پاس اتنی دولت نہیں تھی، ہم اجر رسالت کیسے ادا کرتے. اسی لیے اللہ نے ایسی چیز مانگی جس کو سب میں برابر سے تقسیم کیا تھا، تاکہ کوئی روز محشر میں بہانہ نہ کرنے پائے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللہ نے اسی لیے ایسی چیز اجر رسالت میں مانگی جو سب میں برابر سے تقسیم کیا تھا. اب کوئی یہ بہانہ نہ کرنے پائے، ہم کہاں محبت کر پائیں گے. عمل مانگ لیتا تو اس میں بھی یہ تھا کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں. فلاں کہ میرے پاس جسم نہیں تھا، میں کمزور تھا، میں نہیں کر سکتا تھا. لیکن محبت ایسی چیز ہے، جیسی محبت غریب اپنے بیٹے سے کرتا ہے، جیسی محبت امیر اپنے بیٹے سے کرتا ہے، جیسے ایک طاقتور اپنے بیٹے سے انسان محبت کرتا ہے، ویسے یہ غریب بھی کرتا ہے، ویسے یہ کمزور بھی کرتا ہے. اس میں کہیں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا عزیزان محترم. اس کے بعد ایک اور سوال، تیسرا سوال، وہ بنیادی سوال متوجہ رہیں انشاءاللہ آپ بہت محظوظ ہوں گے کہ اللہ نے محبت مانگی. کون سی؟ محبت اہل بیت. کیا مانگی؟ محبت اہل بیت. ہم یہاں پہ بھی سوال کر سکتے ہیں، یا خدا تم کو محبت مانگنی تھی تو قرآن کی محبت مانگ لیتا، نماز کی محبت مانگ لیتا،
روزے کی محبت مانگ لیتا، سب کچھ چھوڑیے، پورے عالم اسلام میں دین اسلام کی محبت مانگ لیتا کہ تمہارے لیے اجر رسالت یہی ہے کہ بس تم عالم اسلام دین اسلام سے محبت کرو، یعنی حق رسالت ادا ہو جائے گا، اجر رسالت ادا ہو جائے گا، بس تم دین اسلام سے محبت کرو۔ اللہ نے یہ بھی نہیں مانگا تو محبت اہل بیت، اس سوال کو میں ذرا اور واضح کروں، محبت مانگی وہ بھی اہل بیت کی محبت۔ یاد رکھیے محبت فطری چیز ہے اور غیر اختیاری ہے۔ محبت کیا ہے؟ غیر اختیاری ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ جب بھی کوئی حکم نازل فرماتا ہے اس سے پہلے اللہ بندوں کو اس تکلیف کے انجام دینے کی طاقت عطا کرتا ہے، اس کے بعد حکم دیتا ہے اب اسے انجام دو۔ علم اصول میں ایک بحث ہے کہ اللہ جو ہے وہ کسی کو تکلیف مالا یطاق نہیں دیتا، یعنی اللہ بندے کو وہ تکلیف نہیں دیتا کہ جس کی بندہ طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ اسی حکم کو نازل کرتا ہے، بندے کو دیتا ہے کہ جس کی بندہ انجام دینے کی قوت رکھتا ہو۔ ان اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ اس وقت تک بندے کو تکلیف نہیں دے دیتا جب تک کہ اسے اس کی طاقت نہ دے دے۔ اسی لیے ہمارے ہاں 5 سال کے بچے کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، 5 سال کے بچے کے اوپر نماز واجب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بچہ روزے کی وہ بھوک و پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، یہ بچہ نماز کی وہ جو واجبات ہیں اس طرح سے نہیں ادا کر سکتا۔ جب یہ بچہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اس کا شعور بیدار ہو جاتا ہے، جب یہ بالغ و عاقل ہو جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے اب نماز پڑھو، اب روزہ رکھو۔ اس سے پہلے اللہ کا حکم یعنی جب تک اللہ انسان کو اختیار نہیں دے دیتا تب تک ہی کسی حکم کو واجب نہیں کرتا۔ اب اللہ نے کہا تمہارے اوپر اہل بیت کی محبت ہے واجب، محبت ہے غیر اختیاری، تو اللہ تم نے ایسی چیز کا حکم کیوں دیا جو تھی غیر اختیاری؟ عزیزان محترم توجہ کا طالب ہوں، یاد رکھیے انسان کی فطرت، انسان اپنی فطرت سے محبت کرتا ہے، اس چیز سے بھی محبت کرتا ہے کہ جو اس کے لیے دل سے بہت زیادہ نزدیک ہو، جو چیز جان سے پیاری ہو، انسان فطرتاً اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ آپ یاد رکھیے ایک مثال کے ذریعے سے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات بالکل بے عین ہی واضح ہو جائے کہ فلسفہ محبت اہل بیت ہے کیا۔ یعنی اللہ نے جو اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر واجب کی ہے اس کا راز کیا ہے۔ خطیب اکبر یہاں پہ ایک مثال بیان کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ یاد رکھیے آپ اگر کسی 40 مالہ بلڈنگ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، آپ ایک 40 مالہ بلڈنگ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کیا دیکھا آپ نے؟ اتنے میں ایک کار رکی، کار سے ایک بچہ نکلا، ایک نوجوان بچہ نکلا جو آپ کا فرزند تھا، جو آپ کو جان سے زیادہ عزیز تھا۔ اتنے میں کیا دیکھا؟ 2 گنڈے ادھر سے اسلحہ لیے ہوئے آپ کے بیٹے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ ٹیرس سے 4 مالہ بلڈنگ سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، آپ بس چلا ہی سکتے ہیں، آواز دے سکتے ہیں، آپ اپنے بچے کی فریاد پہ لبیک نہیں کہہ سکتے، اس کی جان نہیں بچا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے آپ اتنی بلندی پہ ہیں، اگر آپ کود کے آئیں گے تو بچے کے مرنے سے پہلے آپ مر جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ لفٹ کے ذریعے سے آئیں، لفٹ کے ذریعے سے آنا چاہیں گے، جب تک پہنچیں گے بچے کا قصہ تمام ہو چکا ہوگا۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک مومن انسان، بہادر لئیم شہیم شجاع انسان نکلا، اس نے ایک ہاتھ سے ایک شخص کو گرایا، دوسرے ہاتھ سے دوسرے شخص کو گرایا، اس کے بعد باحفاظت آپ کے بیٹے کو آپ کے گھر تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دیا۔ اب بتائیے آپ کو کس حکم کی ضرورت ہے، کس مفتی کے فتوے کی ضرورت ہے؟ آپ جائیں گے اپنے خاندان کے جو رئیس ہیں،
آپ کے جو بڑے بزرگ ہیں خاندان میں جو موجود ہیں ان کے پاس جائیں گے، بتائیے مشورہ کرنے آیا ہوں، اس نے میرے جان سے زیادہ فرزند کی حفاظت کی ہے، میں ان سے محبت کروں یا نہ کروں، یہ بتائیے۔ آپ کسی ملا کے پاس جائیں گے، آپ کسی مفتی کے پاس جائیں گے کہ مفتی صاحب کوئی فتویٰ دے دیجئے، اس لیے کہ اس شخص نے، اس مومن بندے نے میرے دل سے جان سے زیادہ عزیز میرے فرزند کی حفاظت کی ہے، میں ان سے محبت کروں یا نہ کروں۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے، بلا فاصلہ جیسے ہی آپ نے یہ منظر دیکھا آپ کے دل میں اس مرد مومن کی محبت پیدا ہو گئی۔ یاد رکھیے محبت اہل بیت کا بھی یہی فلسفہ ہے۔ اللہ نے کہا اجر رسالت میں نے مانگا محبت اہل بیت، تم اہل بیت سے محبت کرو۔ کیوں اہل بیت کی محبت کیوں مانگی؟ اللہ نے قرآن کی محبت نہیں مانگی، دین اسلام کی محبت نہیں مانگی، کیوں مانگی؟ اللہ نے بلکہ ان کی محبت مانگی جنہوں نے مرتے ہوئے اسلام کو بچایا، اس لیے کہ اگر ان کے اندر اسلام سے اگر ان کو محبت ہوگی، لا محالہ ان کی بھی محبت ہوگی جنہوں نے مرتے ہوئے اسلام کو بچایا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ دل میں اسلام کی محبت ہے تو لا محالہ فطرتاً ان سے بھی محبت ہوگی جنہوں نے مرتے ہوئے اسلام کو بچایا ہے۔ یہ فطرت کا لازمہ ہے۔ اگر اسلام اہل بیت سے محبت نہیں ہے، یقین جانیے وہ انسان اسلام سے محبت نہیں کرتا۔ اگر اسلام کی محبت ہے تو لا محالہ اہل بیت کی محبت دل میں آئے گی۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، چونکہ اہل بیت نے مرتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے اسلام کو بچایا ہے، قدم قدم پہ سنبھالا ہے۔ عزیزان محترم، ایک سبب میں نے بتایا کہ فلسفہ محبت اہل بیت یہ ہے کہ انہوں نے مرتے ہوئے اسلام کو بچایا۔ دوسرا فلسفہ سنیے آپ، جب اصحاب نے یہ پوچھا یا رسول اللہ اپنے ان اصحاب کا نام بتائیے، اپنے ان رشتہ داروں کا نام بتائیے کہ جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے، تو رسول نے کیا جواب دیا؟ علی فاطمہ و ابناہما، وہ میرے رشتہ دار علی ہیں، فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین ہیں، یعنی یہ رسول کے ہیں رشتہ دار، ان کی محبت ہے واجب۔ اہل بیت رسول میں علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن و حسین ہیں۔ یاد رکھیے آپ کہ اہل بیت کے لیے رسول اسلام نے قدم قدم پہ فضائل پڑھے ہیں۔ علی کے لیے کیا کہا؟ حب علی ایمان و بغضہ کفر، علی کی محبت ایمان ہے، علی سے دشمنی ہی کفر ہے۔ اس کے بعد کہا حب علی عبادہ و افضل العبادہ، النظر الی ولی عبادہ و افضل العبادہ۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں حبہ ایمان وحبہ یزید فی الایمان، علی کی محبت ایمان ہے، صرف ایمان نہیں ہے بلکہ ایمان میں اضافے کا باعث ہے۔ اگر کسی کے دل میں علی کی محبت ہے تو اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس عمل ہے، عمل صالح ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پہ سوال یہ ہے، اے اللہ یا رسول اللہ یہ بتائیے محبت علی کی، عبادت اللہ کی، محبت علی کی، عبادت اللہ کی، ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے؟ جب اللہ نے انسان کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی انسان کی خلقت کا مقصد
اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ نے اپنی بندگی کے لیے کیا کہا؟ رسول اسلام آواز دیتے ہیں اگر علی سے محبت کرو گے تو اللہ کی بندگی ہوتی رہے گی، اگر علی سے محبت کرتے رہو گے اللہ کی بندگی ہوتی رہے گی۔ محبت علی کی، عبادت اللہ کی، زیارت علی کی، عبادت اللہ کی، ذکر علی کا، عبادت اللہ کی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ذکر علی کا، عبادت اللہ کی، زیارت علی کی، عبادت اللہ کی، محبت علی کی، عبادت اللہ کی۔ ایسا کیوں ہے عزیزان محترم؟ اللہ نے نماز کے لیے نہیں کہا کہ اس کی محبت سے، ان کی محبت، اللہ کی محبت ان کے لیے نہیں کہا، بلکہ اہل بیت کے لیے کہا۔ تمام واجبات کے لیے نہیں کہا بلکہ اہل بیت کے لیے کہا، علی کے لیے کہا۔ کیوں کہا عزیزان محترم؟ بس ایک حدیث کے ذریعے سے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ عزیزان محترم یاد رکھیے، جہاں پہ اتنے القاب مولا علی کے لیے رسول اسلام نے ارشاد فرمائے، وہیں پہ آپ فرماتے ہیں اے علی انت آیت الکبریٰ، اے علی تم اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہو۔ کیوں علی کی محبت اللہ کی محبت ہے؟ کیوں علی کی محبت اللہ کی عبادت ہے؟ کیوں علی کی زیارت اللہ کی عبادت ہے؟ کیوں علی کا ذکر اللہ کی عبادت ہے؟ عزیزان محترم رسول کہتے ہیں اے علی تم اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہو۔ کیا مطلب؟ مفردات راغب میں راغب اصفہانی نے جو آیت کا معنی لکھا، آپ لقم طراز ہیں، آپ لکھتے ہیں، آپ نے جب آیت کے معنی لکھے اس میں یہ جملہ لکھا، آیت کا معنی اردو میں ہے آئینہ۔ آیت کہتے ہیں آئینے کو۔ کہ آپ نے آج آئینہ دیکھا؟ ہر انسان کہے گا آج میں نے آئینہ دیکھا۔ ہر انسان جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہے، اپنے کام پہ جاتا ہے، جب جاب پہ جاتا ہے تو جاب پہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی صورت آئینے میں دیکھتا ہے۔ یعنی آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ وہ ہے جو لوگ اپنے اندر دوسروں کا چہرہ دکھاتا ہے۔ آئینے کا کمال یہ ہے، آئینے کی خاصیت یہ ہے جو خود کو نہیں دکھاتا دوسروں کو دکھاتا ہے، اپنے اندر خود کو نہیں دکھاتا دوسروں کو دکھاتا ہے۔ کہ آپ نے آئینہ دیکھا؟ ہم روز آئینہ دیکھتے نہیں، آپ نے آئینہ نہیں دیکھا، آپ نے آئینے میں خود کو دیکھا ہے، آئینے کو نہیں دیکھا۔ انسان آئینے کو 2 مرتبہ دیکھتا ہے، جب وہ آئینہ خریدنے جاتا ہے تو اس کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے دیکھتا ہے، جب آئینہ گندا ہو جاتا ہے اسے صاف کرنے کے لیے دیکھتا ہے۔ روزانہ آئینہ نہیں دیکھتا، آئینے میں خود کو دیکھتا ہے۔ اب رسول عظیم کی اس حدیث کا مطلب سمجھیے، علی کے لیے کیا کہا؟ اے علی تم اللہ کے سب سے بڑے آئینہ ہو۔ یعنی علی کی ذات وہ ہے کہ جس میں آپ کو ہمیشہ اللہ نظر آئے گا۔ علی نے تمام عمر اپنے وجود سے کبھی بھی اپنی ذات کو نہیں دکھایا، جب بھی دکھایا تو اللہ کو دکھایا۔ درود پر محمد و آل محمد۔ علی نے جب بھی خود کو دکھایا تو خود کو نہیں دکھایا، اپنی ذات سے ہمیشہ اللہ کو دکھایا، خود کو نہیں دکھایا، ہمیشہ اللہ کو دکھایا۔ ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا، جنگ خیبر، جنگ فتح ہو گئی، اس کے بعد دیکھیے آپ، ہر وہ فاتح جو کامیاب ہو جاتا ہے، ایک میدان سر کر لیتا ہے تو اپنی کامیابی کا جشن مناتا ہے، پورے میدان میں خوشی کے عالم میں دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے۔ آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، آپ کو یہ منظر آپ کو معلوم ہے، بس اشارہ میں نے کر دیا، اتنا کافی ہے کہ ہر انسان جب کسی بھی میدان کا فاتح ہو تو اپنے حساب سے سیلیبریٹ کرتا ہے، جشن مناتا ہے۔ لیکن علی نے جو اپنے ہاتھوں سے در خیبر کو اٹھایا
تو علی نے یہ نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا، بلکہ ایک جملہ کہا واللہ ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعت بقوت رحمانیہ، قسم بخدا میں نے جو باب خیبر کو اٹھاڑا ہے اپنی جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اکھاڑا ہے۔ میں نے جو در خیبر کو اکھاڑا اپنی طاقت سے نہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اکھاڑا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ کام کر دیا، تکبر نہیں کیا، گھمنڈ نہیں کیا، اس مقام پہ بھی اللہ کو آگے کر لیا، اللہ کا نام لے لیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یہ جنگ وہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو بہت مال دولت ملا۔ تاریخ لکھتی ہے ام المومنین عائشہ خود اس بات کو نقل کرتی ہیں، اس بات کی ناقلہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جنگ خیبر سے پہلے ہمارے پاس اتنی کھجوریں نہیں ہوا کرتی تھی کہ ہم پیٹ بھر کے کھجوریں کھا سکیں، لیکن فتح خیبر کے بعد ہمارے پاس بہت ساری کھجوریں تھیں اور بچے مدینے کی گلیوں میں سونے اور چاندی کے کھلونے سے کھیل رہے تھے۔ یہ وہ منظر تھا۔ اتنی بڑی کامیابی ملی، اتنی دولت ملی فتح خیبر کے بعد، اور جب علی کے حصے میں بھی ایک سونے کی تار سے بنی ہوئی چادر آپ کے حصے میں آئی۔ اب علی کا منظر سنیے آپ، علی لے کے چلے، سارے اصحاب اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، علی بھی گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ایک شخص نے دیکھا کہ مجھے پتا ہے کہ علی کبھی بھی سونے کو پسند نہیں کرتے، کسی نہ کسی کو دے دیں گے، یہ گھر نہیں لے جائیں گے، لہذا راستے بھر تعریف کرتا رہا، یا علی بہت خوبصورت چادر ہے، بہترین چادر سے بنی، بہترین تار سے بنی ہوئی ہے، مجھے دے دیجئے، یہ علی ایسی ہے ویسی ہے، آپ نے کیا آج کرشمہ دکھایا، آپ کے بدولت ہم جنگ جیت گئے۔ علی کی تعریف کرتا ہے، کبھی چادر کی تعریف کرتا ہے، لیکن علی ہیں متوجہ نہیں ہوتے۔ چلتے چلتے شہر مدینہ بھی آ گیا، اس کے بعد وہ پیچھے لگا رہا، دیکھتے ہیں کہ علی جاتے کہاں ہیں۔ علی اپنے گھر کی طرف نہیں گئے، بلکہ ادھر گئے جہاں پہ جنگ بدر و احد کے یتیم بچے پل رہے تھے، اس گلی اس محلے میں کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، آخر دیکھتے کیا علی کرتے کیا ہیں۔ ایک مرتبہ وہ جو کفیل تھا، جو بچوں کی ذمہ داری لیے ہوئے تھا، اس کو بلایا اور چادر اس کے حوالے کر دی اور کہا اس کو بیچ کر کے بچوں کے بہتر سے بہتر کھانے کا انتظام کرو، ان کے بہترین سے بہترین لباس کا انتظام کرو۔ اس کے بعد علی شکر خدا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف آئے، دہلیز تک پہنچے تھے، در پہ پہنچے، اتنے میں بیت الشرف سے جناب فاطمہ آ گئی۔ در پہ آنے کے بعد وہ سارا منظر خود بیان کر رہا ہے، کہا میں نے کیا دیکھا، فاطمہ آئی، پوچھا مدینے میں شور کیسا ہے، اتنا ہنگامہ، شور و ولولہ کیسا ہے۔ علی نے یہ نہیں کہا، علی کچھ بھی کہہ سکتے تھے، میں نے مرہب کو پچھاڑا، در خیبر کو اکھاڑا، میری وجہ سے ہم جنگ جیت گئے۔ علی نے یہ نہیں کہا، وہاں بھی کہا جیسے خیبر میں کہا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اور اللہ نے آپ کے بابا کو سرخرو کر دیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل۔ وہاں بھی علی کہہ سکتے تھے، اپنے گھر میں تو اپنے فضائل پڑھ سکتے تھے، لیکن علی نے وہاں پہ بھی اپنے فضائل نہیں پڑھے۔ کہا اے فاطمہ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اور اللہ نے آپ کے بابا کو سرخرو کر دیا۔ بس اسی جنگ خیبر سے ایک منظر، اس کے بعد رد مذاہب۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب جنگ خیبر فتح ہوئی، کچھ یہودیوں کو گرفتار کیا گیا، اسیر کیا گیا، اس میں سے صفیہ حی ابن اخطب کی بیٹی، مرحب کی بہن، اسے بھی گرفتار کیا گیا۔ رسول نے یہ منظر دیکھا، کوئی خاتون ہے
اس کے چہرے پہ افسردگی کے عالم ہیں، غمگین ہے، بے چین ہے، پریشان حال ہے۔ اصحاب سے پوچھا یہ خاتون اتنی پریشان حال کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جناب بلال ان کو اس طرف سے لے کے آئے ہیں جہاں پہ ان کے بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ ایک بہن نے اپنی بھائی کی لاش کو دیکھا، اس لیے بہن کا یہ حال ہے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، میں نے آپ کے سامنے یہ جو منظر پیش کیا، یہ 7 ہجری کا مدینہ ہے، یہ 7 ہجری کا مدینہ۔ اب چلیے 61 ہجری کا کربلا، 11 محرم 61 ہجری کا کربلا، رسول نے حکم دیا اے اصحاب تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ایک سردار کی بیٹی ہے، ایک سردار کی بہن ہے، اسے ایسے بیٹھا لو ہماری میں جس طرح سے ایک سردار کی بہن جاتی ہے، ایک شان و شوکت کے ساتھ مرحب کی بہن کو بٹھالا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے 7 ہجری کا مدینہ پڑھا ہے، تاریخ لکھتی ہے سن 61 ہجری میں 11 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ روانہ ہوا تو ایک نواسے، ایک نبی کی نواسی، ارے جس کو ایک ننگی پشت پہ سوار کیا گیا، اہل حرم کو یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ شہزادیاں ہیں، یہ سیدانیاں ہیں، ننگی پشت پہ انہیں بٹھا کر کے وہاں سے گزارا گیا جہاں بنی ہاشم کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ بہن نے کیا دیکھا؟ بھائی کے لاشے کی حالت دیکھی۔ عجب عالم ہے، ایک مرتبہ ایک بہن نے بیٹے کی حالت دیکھی، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا۔ اجرکم اللہ زہرا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تاریخ لکھتی ہے یہ کاروان آگے بڑھا، اتنے میں 4 سال کی بچی، کل 13 سفر تھی، یہ ایام شہادت جناب سکینہ ہیں، لہذا جناب سکینہ کے حوالے سے کچھ مصائب کے گوشے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ لکھتی ہے اتنے میں 4 سال کی بچی نے آواز دی، اے پھوپھی اماں آپ مجھے اپنے ساتھ لے لیجئے، اگر اپنے ساتھ نہیں لے سکتی مجھے میری ماں کے ساتھ کر دیجئے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب رکی، آواز دی اے ابن سا، ارے ادھر آ، اگر تو چاہتا ہے تیرا قافلہ صحیح سلامت اپنی منزل کو پہنچے تو یہ 4 سال کی بچی کو میرے حوالے کر دے، ننگی پشت پہ اسے اکیلے نہ بھیج، اسے ڈر لگتا ہے۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حکم کیا گیا، رسیاں منگائی گئی، رسیوں سے پوچھتے ناقہ سے جناب سکینہ کو باندھا گیا۔ اب جو ناقہ چلتا تھا بچی فریاد کرتی تھی، اے پھوپھی اماں جب میں چلتی ہوں میرا سینہ چھلنی ہوتا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ یہ جناب زینب کی فریاد کچھ نہیں کر سکتی، بیٹی کو التجا دیے، بیٹی صبر کرو۔ یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ لو عزیزو، گاڑی منازلوں کو طے کرتے ہوئے یہ قافلہ شام میں آ گیا، شام کے زندان میں آ گیا۔ شام کے زندان میں ایک 4 سال کی بچی رات میں سوئی، اس کے بعد بیدار ہوتے ہوئے گریہ کرنے لگی۔ بیویوں نے پوچھا، سیدانیوں نے سوال کیا، اے سکینہ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ ایک مرتبہ بیٹی نے کہا، میں جب سو رہی تھی تو میں نے خواب میں بابا کو دیکھا جو اپنے سینے پہ مجھے سلائے ہوئے تھے۔ ارے میرے بابا کہاں گئے جو مجھے اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے؟ بیویاں بھی رونے لگی، سیدانیاں بھی گریہ کرنے لگی۔ یہ آواز گریہ یزید کی خوابگاہ
تک پہنچ گئی۔ یزید نے ایک مرتبہ حکم دیا، ارے کیا ہوا، ارے کیوں یہ ایسا شور کیوں ہے، یہ گریہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ ارے حسین کی یتیمہ، حسین کی بیٹی سکینہ جس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے وہ گریہ کر رہی ہے، اپنے باپ کو یاد کر کر کے گریہ کر رہی ہے۔ یزید نے کہا یہ لو اس کے باپ کا سر، جا کے اس کی آغوش میں دے دو۔ وہ سپاہی آیا، امام حسین کے سر اقدس کو لیا، جناب سکینہ کے حوالے کر دیا۔ اب جیسے ہی جناب سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا، رخسار پہ رخسار رکھ دیے، مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ اے بابا، تمام عمرہ کے بچے نرم بستر پہ سوتے ہیں لیکن آپ کی بیٹی خاک پر سوتی رہی، سب لوگ نرم بستر پہ تکیہ لگاتے ہیں لیکن آپ کی بیٹی نے ریت پہ تکیہ کیا۔ اے بابا، آپ کی بیٹی 4 سال میں ضعیفہ ہو گئی، اس کی ہڈیاں گل گئی، ارے دیوار کے سہارے سے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ اب قیامت کا جملہ جناب سکینہ نے کہا، آپ صاحبان اولاد ہے، سن سکو تو سنو عزیزان محترم، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے، بابا میں زندان شام میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، مجھ سے یہ مصائب جھیلے نہیں جاتے، مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ سکینہ بہن کہن کرتے کرتے، گریہ کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ بیویوں نے کہا آخر کیا ہوا؟ سکینہ لگتا ہے سو گئی۔ سب یہ سمجھے سکینہ سو گئی۔ ایک مرتبہ سید حضرت سجاد مولا جناب امام زین العابدین آگے بڑھے، ایک مرتبہ اپنی بہن کو اٹھایا، کیا محسوس کیا؟ ارے بہن کی روح پرواز کر چکی ہے۔ ایک مرتبہ زندان شام میں تجہیز و تکفین کا انتظام کیا گیا، قبر بنائی گئی، غسالہ آئی، لیکن غسل نہ دیا جا سکا۔ وہ لباس جو کرتا سکینہ نے پہنا تھا وہ اتارا نہ جا سکا۔ اسی کرتے میں سید سجاد نے اپنی بہن کو ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، گدن میں توکے خاردار، انہی ایسی حالت میں بہن کو لیا، قبر کے طرف بڑھے، ابھی قبر کے نزدیک پہنچے تھے، اتنے میں 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا، اے بیٹا سید سجاد، میری امانت کو میرے حوالے کر دو، بابا مجھے معاف کریے گا، میں آپ کی امانت کی ویسی حفاظت نہ کر سکا جیسی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک بہن عالم غربت میں ہم سے رخصت ہو سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ بار اللہ تو واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما، ہم میں جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو برطرف فرما، ہم میں جو مقروض ہیں قرض کو ادا فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم میں جو حج و زیارات کا مشتاق ہوئے ہیں جو زیارات سے مشرف فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، وآیت واسطہ محمد وآل محمد کا منتقم خون امام حسین امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان جوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مادر حسین